مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر کو مارچ لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی سوچ رہی ہیں کہ کیا کریں, حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ وہ کیا کرے گی. ہمارے ساتھ فردوس عاشقمان صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ظاہر ہے ماضی میں بھی ہمارے پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے یہ رائے رہی ہے کہ احتجاج سب کا حق ہے, مگر شہر بند کر دینا یا عوام کی زندگی متاثر کرنا یا حکومتی مشینری کو جائم کر دینا یہ کسی کا حق نہیں ہے, اس میں حکومت کو نہیں اجازت دینی چاہیے. مگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تو کہہ رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے نکلنے ہی نہیں دیں گے. کیا احتجاج ہی نہیں کرنے دیں گے, اس کا پلان کر رہے ہیں آپ؟ شاہزیب, احتجاج کرنا پاکستان کے اندر ہر جمہوریت پسند شہری کا حق ہے, اور اس حق کو نہ کوئی روکے گا اور نہ اس پہ حکومت کوئی قدغن لگائے گی. لیکن اس احتجاج کی آڑ میں جو اس قسم کی صورتحال جس سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے, اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے, تو ٹائمنگز مولانا صاحب کے وہ غلط ہیں. اس پہ اعتراض ہے ہمیں ان کے اس عمل پہ اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے مورچے کا جو چناؤ کیا ہے, جہاں آپ پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں, وہ مورچہ غلط ہے. وہ مورچہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ اس مورچے کو ٹارگٹ کریں اپنی توپوں کا رخ اور فوکس ہندوستانی دہشت گردی کی طرف, اور آپ کا مورچہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ ہونا چاہیے. مگر فی الحال تو انہوں نے اسلام آباد آنے کا اعلان کیا ہے نا, 27 اکتوبر کو اسلام آباد آنے دیں گے پھر انہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب ابھی تک وسوسے اور ابہام کا شکار ہیں. مولانا صاحب ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, پھر 2 قدم پیچھے کرتے ہیں, اور یہ چھپا لکی کا عمل ابھی تک جاری ہے جو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے. انہیں تو کنفیوژن کا شکار کرنے کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی, وہ ہونے کو تیار نہیں ہے. نہ نومبر گئے نہ دسمبر گئے, وہ تو آ رہے ہیں, تو وہ تو کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. انہوں نے کہا میں ہر حال میں کروں گا. دیکھیں ان کی یہ ابھی جو بھڑک ہے اس کے اندر کتنی جان ہے, اور کیا یہ تو ایک ضدی بچے والی بات ہے نا, کہ جو کسی چیز پہ ٹھان لے اور وہ کہے کہ نہیں میں نے نہ کسی کی سننی ہے نہ کسی کی ماننی ہے, جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. تو مولانا صاحب اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں ضد جو ہے وہ اور ہٹ درمی جو ہے وہ الٹیمیٹلی نہ یہ قوم توقع کرتی ہے ان سے, نہ یہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے. الٹیمیٹلی انہیں سیاسی مدبر کے طور پہ اس ملک کے ایک ایسے سیاستدان کے طور پہ جو دین کے حوالے سے بھی اوورال پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پریچر ہیں, ایک مبلغ ہیں. تو مبلغ جو ہوتا ہے وہ انتشار پسند نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ امن پسند ہوتا ہے. اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے مطابق عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ حقوق العباد کا بھی خیال کریں گے, اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن قائم کریں گے. مگر مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں وہ تو بہت زیادہ کرتے رہے ہیں, پارلیمنٹ حملہ, پی ٹی وی, یہ سب اور دھرنے. ان کے کیا احکامات ہیں, مولانا سے کیسے ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ؟ دیکھیں جی, وزیر اعظم حالات, صورتحال اور موقع کو دیکھ کے حکمت عملی بنائیں گے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کو وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح اس کشمیر کاز کے لیے متوجہ کیا ہے, وزیر اعظم کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ بیسک جو کاز ہے اس وقت, نیشنل کاز جو ہے, جو اس وقت کشمیر ہمارا دفاعی حصار ہے, اور ہندوستان نے جس طرح ہمارے اس دفاعی حصار کے ارد گرد زندگی کو مفلوج کیا ہوا ہے, تو دنیا جو ہے کشمیریوں سے اس موقف سے ہٹ کے کسی اور موقف کی طرف متوجہ, اور سیاسی افراتفری انتشار جو ہے اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے. اور یہ سارا کا سارا کام صرف اپوزیشن کی ذمہ داری ہے, یا خود وزیر اعظم اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن سے جا کے یہ بات کر لیں, یا اپوزیشن خود آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائے اور یہ بات محسوس کرے؟ حکومت کیوں نہیں بات کر لیتی, انگیج کیوں نہیں کر لیتی اپوزیشن کو کہ جی آپ یہ نہ کریں, یا جو معاملات ہیں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں؟ مولانا صاحب کے اس یک طرفہ عمل کے ساتھ
ना कोई सियासी जमात खड़ी मुझे नज़र आ रही है और ना पाकिस्तान के अवाम खड़े नज़र आ रहे हैं। अगर उनकी ख्वाहिश है कि वो मदरसों के बच्चों को अपनी इस ख्वाहिश की भेंट चढ़ाएं या अपने लिए अपनी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए उन्हें अपना ईंधन बनाएं, तो फिर हालात के मुताबिक हुकूमत वक्त वो KPK में हो या यहाँ वो फैसले करेगी कि हमने मौलाना साहब की इस ज़िद और हट दर्मी के आगे क्या लाएअमल इख्तियार करना है। और मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि मौलाना साहब अल्टीमेटली अपनी जमात के अंदर भी इस बयानिए को बेच पाएंगे, क्योंकि उनकी जमात के अंदर भी इस वक्त जो है दो राय हैं और मौलाना साहब के साथ इस वक्त उनकी जमात की जो अक्सरियत है वो घूम घू का शिकार है और वो समझते हैं कि मौलाना साहब ने सियासी खुदकुशी के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं चुना और ये एक दफ़ा फिर वो अपनी सियासी खुदकुशी करेंगे, क्योंकि हालात, सूरत हाल और मौका महल जो है इस किस्म के सियासी दंगल और एडवेंचर की इजाज़त नहीं देता। बहुत शुक्रिया। और साहब हमारे साथ मौजूद थी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।